اور سورہ طٰہٰ کا خلاصہ بیان ہونا تھا، لیکن ہم نے کئی دن سے سورہ یوسف کے خلاصے کو مؤخر کر رکھا ہے، اس لیے وعدے کے مطابق آج اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یوسف کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صرف آپ سے کیا بات، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے؟ بیٹھ جائیں نا۔ یہ گزارش کر رہا تھا کہ سورہ یوسف کو اللہ رب العزت نے 12ویں پارے میں اور 13ویں پارے میں پھیلی ہوئی اس یوسف کی سورت سورہ یوسف کو قرآن پاک کا حصہ بناتے ہوئے عرش الہی کے مالک نے اسے بہترین واقعے سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید کے کسی سورت کے آغاز میں یہ اہتمام نہیں برتا گیا جو اس سورت کے آغاز میں برتا گیا ہے، اس لیے یہ اس شخصیت کا تذکرہ ہے جن کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا تھا کہ لوگوں بتلاؤ، من کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، وہ کون ہے جو بڑا ہے، بڑے کا بیٹا ہے، بڑے کا پوتا ہے اور بڑے کا پڑپوتا ہے، جو خود بھی بڑا، جس کا باپ بھی بڑا، جس کا دادا بھی بڑا اور جس کا پردادا بھی بڑا، پوری نسل نبیوں کی، رسولوں کی، پیغمبروں کی، کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ دنیا میں ایسا شجرہ کسی آدمی کا نہیں جیسا یوسف علیہ السلام کا ہے، خود نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا دوسرا؟ پوری دنیا کی تاریخ کے اندر یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ شان کسی کو نہیں ملی کہ خود بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر اور پردادا بھی پیغمبر۔ ان کے واقعے کو بیان کرنے سے پہلے آسمان کے مالک نے کہا، اے میرے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر بہترین واقعہ بیان کرنے لگے، آپ کو بہترین واقعہ سنانے لگے۔ اللہ نے آسمان والے خود کہا اپنے نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس واقعے کو سنتے ہوئے اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہوئے ایک بات خصوصیت سے پیش نظر رہے کہ اس واقعے کے اندر بہت سی حکمتیں پوشیدہ، بہت سے درس ہیں، بہت سے موعظت ہیں، بہت سے عبرت کے واقعات ہیں، اور صرف اسی کو سمجھ آئے گی جو پورے واقعے کو ہوش و حواس کے ساتھ دل کی اور جسم کی آنکھیں کھول کے سنے۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے لوگوں کی توجہ کو مبذول کروایا ہے اپنی طرف۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، لوگوں سنو، انا انزلناہ، یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل۔ اس لیے ذرا توجہ کے ساتھ یہ بات پہلے سن لیں کہ خداوند عالم نے اس کلام مجید کو نصیحت
ہدایت رحمت قرار دیا، ہر شخص کے لیے نہیں، فرمایا نہیں ہر شخص کے لیے نہیں، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ قرآن ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر شخص کے لیے نصیحت نہیں۔ اللہ کس کے لیے نصیحت ہے؟ فرمایا لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، صرف اس کے لیے نصیحت ہے جو دل اور دماغ کو حاضر کر کے قرآن سنتا۔ جو دل دماغ حاضر کر کے قرآن نہیں سنتا اس کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ اس لیے جو بھی واقعہ آدمی سنے پہلے دل دماغ کو حاضر رکھے، پھر اس واقعے کی تہ کے اندر جو نصیحتیں پوشیدہ ہیں آدمی اللہ کی رحمت سے ان کو پاتا ہے۔ اور اس واقعے کے اندر میں سمجھتا ہوں اتنی مومنوں کے لیے نصیحتیں ہیں کہ شاید کسی اور واقعے میں کم۔ خداوند نے تعالیٰ نے آغاز اس واقعے کا یہاں سے کیا ہے کہ ایک بہت جلیل القدر پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، خود پیغمبر، بابا اسحاق پیغمبر، دادا ابراہیم پیغمبر، ان کو رب نے بہت سے بیٹے عطا، بہت سے۔ تفسیر میں آیا ہے کہ کل بیٹے 12 تھے۔ سب سے چھوٹا بیٹا بنیامین اور اس سے بڑا بیٹا یوسف، باقی بیٹے بہت جوان گرانڈیل، لیکن جس پر آسمان والے کی نگاہ کرم پڑ جائے وہاں نہ بڑائی کی بات نہ چھٹائی کی، وہاں نہ تبنگری کی بات نہ غنا کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمان والے نے اپنی رسالت و پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا تو مکہ کے چودھری کہنے لگے لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ اللہ اگر تو نے پیغمبر بنانا ہی تھا تو مکے کے کسی چودھری کو کیوں نہیں بنایا؟ قرآن اتارنا ہی تھا تو کسی بڑے پہ اتارتا۔ یہ یتیم مکہ جس کا باپ اس کی آمد سے پہلے رخصت ہو چکا، ماں نے بچپنے میں ساتھ چھوڑ دیا، دادے نے آغوش میں لیا، وہ بھی رخصت ہو گئے، جو پتر و پاکے میں پلا، پرورش پائی، جوان ہوا، اس پر قرآن اتر آیا۔ خدا نے کیا جواب دیا؟ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ رسالت تم نہیں دیتے، آسمان والا دیتا ہے، اس کو دیتا ہے جس کا قلب اطہر اللہ کے قرآن کے نزول کے لیے سب سے زیادہ پاک ہوتا ہے، سب سے زیادہ پاک ہوتا ہے۔ تمہاری دین سے نہیں، ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، اور ہر فکر نہیں طائر فردوس کا سیاح۔ یہ تو رب کا کرم ہے جس پہ ہو جائے، چاہے تو مکہ میں ابو جہل ایسے چودھری کو نہ نوازے اور چاہے تو آمنہ کے یتیم کو سرفراز کر دے، چاہے تو یعقوب کے 10 بڑے بیٹے محروم رہ جائیں اور چاہے تو ننھے یوسف کو عطا کر دے۔ خداوند عالم نے کہا کہ بچپنے ہی میں یوسف کے طور طریقے الگ تھلگ، ان کا رنگ ڈھنگ نرالا، اور پھر ایک دن خواب بھی آیا تو عجب آیا، کہہ لگے یا ابتی انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بابا چھوٹا سا یوسف ننھا تھا، ہاں ہاں ہاں، جس کو رب نے نوازنا ہوتا ہے نا بچپنے میں ہی اس کے انداز نرالے ہوتے، الگ تلگ
کہا بابا رات خواب آیا ہے، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، باپ پیغمبر تھا، نبی تھا، خواب سنا، تڑپ اٹھا کہ اللہ نے ابراہیم کی وراثت کے لیے میرے ننھے یوسف کو منتخب کر لیا، اور یوسف حسن کا مرقع کہ کائنات میں کم کسی کو ایسا حسن ملا، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت انسان دنیا نے کم دیکھا کہ اس کی خوبصورتی کا تذکرہ ابھی کلام پاک کی اسی صورت میں آئے گا۔ کہا بابا کہنے لگے بیٹے مجھ کو تو خواب بتلا دی ہے، بھائیوں کو نہ بتلا دی۔ اللہ اکبر، کہیں تجھ کو نقصان نہ پہنچا، یہ سمجھ کر کہ بابا کا اصل وارث، پیغمبری کا اصل حامل یہی بننے والا۔ حسد نہ کرے، حسد کتنی بڑی بات کہ بھائیوں کو بھی بھائی کے خلاف کر دے۔ کہا بیٹے مجھ کو بتلائی ہے یہ خواب، اور کسی کو نہ بتلا۔ پھر دلاویز اتنی شخصیت، اور اوپر سے رب کا یہ انعام، یہ اشارہ، یعقوب کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ ایک دن 10 بڑے بھائی اکٹھے ہوئے، کہنے لگے باپ کی ساری محبتوں کا مرکز و محور یوسف بن گیا، اتنا بابا کو پیار ہے کہ اس سے آنکھ ہٹانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کوئی ایسی تدبیر کرو کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ شفقت چھین لیا جائے، تاکہ ہم بھی باپ کی محبت کا مرکز بن سکیں۔ کیا کریں؟ تدبیریں ہوئی، کہنے لگے ایک ہی صورت ہے اس کانٹے کو راہ سے ہٹانے کی کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایک بھائی نسبتاً رحم دل تھا، اس نے کہا مقصود تو باپ کی نظروں سے ہٹانا ہے، قتل کرنے کا کیا فائدہ، اگر تمہارے باپ کا بیٹا۔ ایسا کرو اس کو کہیں پھینک دیتے ہیں، کانپ میں آئیں گے اٹھا کے لے جائیں گے، ہمارے ہاتھ بھی خون سے نہ رنگے جائیں گے، باپ کا سایہ شفقت بھی چھن جائے گا، ہم وہ آپ کی محبت کے محور و مرکز بھی بن جائیں۔ آخر اسی پہ طے ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کو باہر پھینکا کیسے جائے کہ یعقوب علیہ السلام کو لمحے بھر کے لیے ان کو اپنے آپ سے جدا کرنا گوارا نہیں کرتے۔ کہنے لگے کوئی تدبیر کرتے۔ ایک دن شکار کے ارادے سے تیار ہو کے نکلے، اپنے بابا یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے بابا ہم سیر و شکار کے لیے جا رہے ہیں، جی چاہتا ہے کہ ننھا یوسف بھی ہمارے ساتھ چلے۔ ہائے ہائے ہائے، کبھی منہ سے نکلی ہوئی بات دشمن کیسے پکڑ لیتے ہیں۔ پہلا درس، جب بھی بات کرو تو چوکس ہو کے کرو، ایسی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے جس کو دشمن لے لے اور اس سے تمہیں نقصان پہنچائے۔ کہا کہ بابا اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، کھیل کودا ہے۔ کہا مجھے ڈر ہے کہ یوسف اتنا نرم و نازک ہے، کہیں تم اسے ساتھ لے جاؤ، کوئی بھیڑیا اس کو دیکھ لے اور کھا جائے، میں تو یوسف کے بغیر زندہ نہیں رہوں گا، اگر ایسا ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ باپ کے منہ سے بات نکلی، بیٹوں نے پکڑ لی۔ کہ بابا ہم جیسے جوان گرانڈیل طاقتور انسانوں کے ہوتے ہوئے بھیڑیا اٹھا کے لے جائے، پھر ہم تو کچھ بھی نہ ہوئے۔ بہت منتیں سماج سے خوشامدے کی، یقین دلایا، آخر جو خدا کا کرنا تھا ہو کے رہا۔
انسان جتنی چاہے تدبیریں کر لے، تقدیر کے سامنے اڑ سکتی اس کی تدبیر کند بندہ، تقدیر زند خندہ وہی ہوتا ہے جو رب کرنا چاہتا ہے۔ آدمی کتنی تدبیریں کرے، رب کی تقدیر سے بچ سکتا؟ جو ہونی تھی ہو کے رہی۔ یوسف علیہ السلام کو بابا نے نہیں دی، اب لے کے چلے ایک اندھے کنویں کی منڈیر پہ پہنچے، کہنے لگے یہی اچھی جگہ ہے، یہاں پھینکو۔ ہائے ہائے، ذرا سننے کی بات ہے، سننا۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، 10 کے 10 بھائی اکٹھے ہوئے، یوسف کو کنویں کی منڈیر پہ رکھا، دیکھا ایک دوسرے کی طرف، باپ کی نشانی، پھینک دو، پھینکا۔ قرآن کہنے لگے باپ کا سایہ شفقت اس کے سر سے چھین لو۔ عرش والے نے کیا کہا؟ اوحینا الیہ، ادھر یوسف کو دھکا دیا، ادھر عرش والے نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ، تیری قوت کا امتحان ہے۔ میرا یوسف کنویں کی تہ میں نہ پہنچنے پائے کہ تم اس کو اپنی گود میں اٹھا لو، کہ میرے یوسف کو گزند۔ اور قرآن، ذرا سنو قرآن، اللہ اکبر، کیا عجیب و غریب کتاب ہے قرآن۔ عرش والے نے کہا نہ جانے ابھی وحی نے کتنے دیر تک انتظار کرنا، ابھی وحی نے کتنے دن انتظار کرنا تھا۔ بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا، عرش والے نے وحی نازل کر دی، عرش والے نے وحی نازل کی دی۔ کیا کہا؟ اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون۔ ہم نے کہا یوسف ایک دن آئے گا تجھ کو بے سہارا بنانے والے خود بے سہارا بن کے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ قرآن اور عرش والا کہتا ہے کہ دنیا جس کو بے سہارا بنانا چاہے اور رب نہ چاہے وہ بے سہارا بن سکتا۔ انہوں نے باپ کا سایہ چھینا، اللہ نے کہا باپ کا سایہ شفقت تو چھین لیا، اور رب کا سایہ رحمت کون چھین سکتا ہے؟ تم نے باپ کا سایہ تو چھین لیا، لیکن رب کے سایہ رحمت کو کون چھینے؟ اوحینا، کہا باپ کا سایہ ہٹا، اللہ نے اپنا سایہ یوسف کے سر پہ کر دیا۔ اوحینا الیہ۔ اور پھر درس یہ ملا کہ جب کائنات کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں، جس کا کوئی سہارا نہ رہ جائے، خدا خود اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ خدا خود اس کا، خدا سے تعلق قائم رکھے، خدا سے تعلق قائم رکھے، اللہ خود سہارا بن جاتا ہے۔ سارے بھائی طاقتور، سہارا چھینا، اللہ نے کہا باپ کا سہارا تو چھین لیا ہے، رب کا آسرا بھی چھین کے دیکھو۔ اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا، آج تجھ کو بے آسرا بنانے والے ایک دن آئے گا خود تیرے سامنے بے آسرا ہو کے کھڑے ہو، اور تو ان کو بتلائے گا کہ انہوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا، انہوں نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ کہا بھائیوں نے پھینکا سگے بھائی کو، اپنے باپ کے بیٹے، اپنے باپ کے بیٹے کو پھینکا، اور پھر یوسف کی قمیص اتاری، اس کو پھاڑا، ایک جانور کا خون اس پہ لگایا، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، رات کے اندھیرے میں روتے ہوئے باپ کے پاس آئے، رات کے اندھیرے میں روتے ہوئے
معلوم ہوتا ہے ماتم کرنے والے ہمیشہ جھوٹا ہی ماتم کرتے، رونے والے خود مارا، خود ماتم کر، خود پھینکا کنویں، خود روتے ہوئے آئے اندھیرے میں تاکہ آنسوؤں کا پتہ چل سکے، روتے ہوئے آئے، بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو باپ نے کہا تھا نا مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، بیٹوں نے بات پکڑ لی، کہنے لگے بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یہ دیکھ لے اس کی قمیض سے خون لگا، ہائے ہائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری بات اڑا لی، جھوٹ بول رہے، کہا اللہ ہی جانتا ہے، واللہ المستعان علی ما، اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا بیتا میرے یوسف کے ساتھ، کیا بیتا ہے۔ قرآن ذرا مسئلے سمجھتے جانا، چاہے کنعان میں یوسف پڑا ہوا، چاہے کنعان میں یوسف پڑا ہوا، یعقوب کو پتا، بولو یعقوب کو پتا، رونے لگے، اپنے پڑوس میں بیٹا پڑا ہوا پتا چل سکا، اور کیسے ہوگا، پاس پڑے ہوئے بچے کا علم بھی یعقوب کو ہوا، ادھر کیا ہوا؟ بھائیوں نے کنویں میں پھینک تو دیا، پھر نگرانی بھی کرنے لگے کہ ہوتا کیا، جا سیارہ، ایک قافلہ اس نے وہاں پڑا، پانی کے لیے کنویں کی تلاش ہوئی، آدمی کو پانی لینے کے لیے بھیجا، دیکھا کنویں، اس نے کنویں میں ڈول ڈالا کہ پانی نکالے، اور قرآن جب نگاہ کنویں میں ڈالی تو چلا پڑا، یا بشرا ھذا غلام، اور میں پانی لینے آیا تھا، کنویں کے اندر سے چاند چمک رہا ہے، کتنا خوبصورت، کنویں کے اندر چاند چمک رہا ہے، جلدی سے نکالا، بھائی تاک لگا کے بیٹھے ہو، قرآن لے کالا، قافلے والے لے کے جانے کے کہنے لگے یہ تو ہمارا غلام ہے جو بھاگا ہوا ہے، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، تم کہاں؟ انہوں نے کہا اگر تمہارا غلام ہے تمہارے ہاتھ بیچ دو، سودا ہوا، خداوند عالم کہتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا، بھائی کو چند کھوٹے سکوں کے عوض، کیوں؟ کانوا فیہ من الزاہدین، ان کو یوسف کی قدر و قیمت معلوم ہے، حسد نے آنکھوں پر پٹی باندھی، جب حسد ہوتا ہے انسان کتنا بھی حسین ہو، حاسد کو اس کا حسن نظر نہیں آتا، حسد اتنی بڑی لعنت کہ کائنات میں اس سے بڑی بیماری اور لعنت کوئی دوسری موجود، سگے بھائی کو حسد کی وجہ سے روک کرتا ہے۔ قرآن اللہ رب العزت فرماتے یوسف کو غلام بنا کے بیچا گیا، بکتے بکاتے مصر کے ملک میں پہنچ، وہاں مصر کے وزیر خزانہ عزیز مصر نے ان کو خرید، اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اسے خریدا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے یوسف کے مقام و منصب کے مطابق گھر تلاش کیا، ہم نے یوسف کے مقام و منصب کے مطابق گھر لے کے آیا، خوشی خوشی، اس کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی، اپنی بیوی کو آ کے کہنے لگا بیوی خوش ہو جاؤ، ہمیں چاند سا بیٹا رب نے عطا کر دیا، میں غلام خرید کے لاؤں، اتنا حسین کہ چشمے پلک نے اس سے حسین چہرہ نہیں دیکھا، اس کو اچھی طرح گھر میں پالو پوسو پرورش دو، بڑا ہوگا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اس طرح ہم نے یوسف کو ٹھکانہ بھیجا، پھر یوسف جوان ہوئے، لما بلغ اشدہ، اتنے حسین نکلے کہ چشمے فلک نے اتنا حسین چہرہ کبھی نہیں دیکھا، اس قدر دلکش صورت کہ وہی عورت جو عزیز مصر کی بیوی تھی،
اور جس کو عزیز مصر نے کہا تھا کہ اس کو بیٹا بنا کے پال لو، وہی عورت اس کی نیت خراب ہو گئی۔ ایک دن تنہائی کا موقع پا کر اپنے کمروں کو بند کر کے تالے لگا کر اچانک یوسف کے سامنے آئی پورے اشوا و ادا کے ساتھ اور انہیں پھسلایا بہلایا۔ ذرا قرآن سنو، آنکھیں کھول کے ڈاکٹر صاحب سن رہے ہو کہ نہیں؟ قرآن اللہ کا کلام سنو، ذرا سنو دھیان کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے وراودت التی ہوا فی بیتھا اندت نہیں وغلقت الابواب، اس نے یوسف کو بہلایا پھسلایا، دروازوں کو تالے لگایا۔ وقالت حیت لک، کہنے لگی آؤ میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ قرآن سنو، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ خداوند عالم کہتے ہیں اس بدکار عورت نے برائی کا ارادہ کر دیا۔ اور یہاں سنو، قصہ گو ملا اور کہانیاں بیان کرنے والے ساکر، وہ قصہ گو وائز، انہوں نے ایسے شرمناک قصے بنائے کہ جن کو دیکھ کر اسلام کا ماتھا عرق آلود ہو جائے۔ انہوں نے اس عورت کا نام زلیخا رکھا ہے۔ قرآن حدیث میں یہ نام کہیں آیا؟ کوئی نام نہیں آیا۔ قرآن نے اس کو امراۃ العزیز کے نام سے یاد کیا۔ واقعہ سنو، اس قدر ظالم لوگ ہیں، انہوں نے اس عورت کو پاکستانی ہندوستانی فلموں کی طرح آخر میں کہا کہ اس کی پھر شادی ہو گئی، جس طرح ہیرو ہیروئن کی آخر میں شادی ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یاد رکھو، نبی کا وجود پاک، اور نبی کے گھر میں سوائے پاک عورت کے کوئی آ سکتی؟ اس عورت کو رب نے بدکار عورت کے طور پر پیش کیا، ظلم کرتے ہوئے۔ اب قصہ کیا بنایا؟ اب ظاہری بات ہے، کہیں گے اخیر دے وچ شادی ہو گئی۔ شادی کس طرح ہوگی؟ تو بڈھی سی مائی کہیں گے ہوا چلی تو جوان ہو گئی۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ عورت بد کردار تھی، خامن کی خائن تھی، برائی کا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ یہ برائی پہ تل چکی تھی، اور قرآن تجھ پہ قربان۔ اللہ نے کہا یوسف بھی پھسل جاتا اگر رب کا نشان نہ دیکھ لیتا۔ یوسف بھی پھسل جاتا اگر رب کا نشان۔ عورت سے بڑا فتنہ کائنات میں اللہ نے کوئی دوسرا پیدا نہیں۔ مومن وہی ہے جو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے اور اپنے نگاہوں کو آوارگی سے بچا کے رکھے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں عورت مرد اکٹھے رہے کوئی بات نہیں جی، وہ انسان کی فطرت کے منافی بات کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کے ساتھ تنہا، اجنبی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو۔ تنہائی اختیار فرمایا جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تیسرا، خلوت میں غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شرم جائز نہیں۔ کہتے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے۔ آج کل کی یہ لیڈیز کلب کی ممبریں کہتے ہو پردہ مولویوں کو کیا بتایا، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل کا ہی ہوتا ہے تو پھر باقی کپڑے بھی اتار دو، شرم نہیں آتی بات۔ پردہ وہ ہے جو رب نے اپنے قرآن میں بیان کیا، محمد نے اپنے فرمان میں بیان کیا۔ باقی کوئی پردہ، عرش والے کو پتا ہے کہ پردہ کس کو کہتے ہیں۔ تنہا ہوئی عورت پھسلانا چاہو، مفسرین نے لکھا کہ کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ عورت نے جب برائی کا ارادہ کیا اور دروازے بند کیے تو ایک مورتی رکھی ہوئی تھی، اس پر اپنی چادر ڈال دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بیوی یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی یہ میرا خدا ہے، یہ میرا
خدا ہے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رہی کیونکہ اس کے سامنے مجھے برائی کرتے ہوئے حیات۔ یوسف نے کیا کہا بی بی تو نے تو اپنے خدا کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، میں اپنے خدا کی آنکھوں پہ پردہ کیسے ڈالوں؟ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ میرا خدا تو وہ ہے جو سینے کے اندر دھڑکنے والے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے۔ میں اس کی نگاہوں سے کہتے اگر تجھ کو اپنے خدا کی حیا تو مجھ کو اپنے زندہ رب کی حیا کیسے نہ؟ میں برائی کا ارتکاب کر سکتا، عورت نے مجبور کرنا چاہا یوسف بھاگے، عورت پیچھے بھاگی، خدا کی قدرت، ہاتھ میں یوسف علیہ السلام کی قمیض کا پلو آیا، پیچھے سے کھینچا، پلو پھٹ گیا، یوسف نے رکنا گوارا نہ کیا، بھاگتے گئے، باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا، سامنے عزیز مالک کھڑا۔ عورت کتنی مکار ہے، بد کردار بھی اور مکار بھی، پھٹ رونی صورت بنا دی۔ خدا ان کے فتنوں سے انسان کو محفوظ رکھے۔ کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن عذاب الیم۔ دیکھو اس کو میں نے پالا، میری عزت پر ہی ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ خدا کہتے ہیں اس قدر عیار اور مکار عورت کہ الٹا خامد کو دیکھ کے یوسف پہ بہتان باندھ۔ تو اللہ تیری قدرت پہ قربان، تو اپنے نبیوں کی اور اپنے پاک بندوں کی برات کے بندوبست کیسے کر دیتا، ان کی صفائی کا بندوبست کیسے کیا؟ قرآن پاک میں آیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں شاہد شاہد من اہلہا، ایک گواہ اٹھ پڑا۔ حدیث میں آیا بچہ چھوٹا تھا، اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا کر، اللہ نے اس کو قوت بول کے کہنے لگا سنو، اگر قمیض پھٹی ہے سامنے سے، یوسف جھوٹا، عورت سچی، کیونکہ یوسف نے عزت پر حملہ کرنا چاہا، اس نے بچاؤ کے لیے گریبان چاہیے سامنے، اور اگر قمیض پھٹی پیچھے سے، یوسف سچا، عورت کہ یوسف بھاگ رہا ہے یہ پیچھے سے کھینچ رہے۔ قرآن کہا دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی، کہا اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ عورت اپنے رب سے اپنے گناہوں کی، خاوند نے سمجھ گیا جھوٹی ہے، کہا خدا کا خوف کر، اللہ سے معافی مانگ، اس پاک دامن پہ جھوٹی ہو گیا۔ اب گھر کے اندر واقعہ ہوا، نوکر چاکر بہت زبان سے نکلی اور کوٹھوں پہ، اور عورتوں کی بات تو کبھی محفوظ رہ سکتی، جس بات کو شہر میں پھیلانا ہو وہ عورتوں کو بتلا دے، اور ساتھ کہہ دے اس کو کسی دوسرے کو نہیں بتلانا، اور کہہ دیے پہن زین دے تینوں خدا دی قسم دستی کسی نو نہ، منڈے نے ابے نے مجھے قسم پا کے گل دسی ہے، اور پھر وہ زین دے اللہ کے فضل سے جب تک سارے محلے کو سنا نہیں دیتی اس کی روٹی ہے بنی، اور ہر ایک کو کہتی ہے تجھ کو قسم خدا کی صرف تجھ کو بتلائی ہے اور کسی کو بتلائی۔ ہمارے ہاں ایک خاتون ہوتی تھی سیال کوٹ میں، تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی۔ میں نے چھوٹپنے میں جب یہ صورت پڑی مجھے معلوم ہوا کہ عورت کا ہاضمہ بڑا خراب ہوتا ہے، اس کو بات ہضم ہو سکتی۔ میں نے ایک دن وہ عورت خاص طور پر تندور پر، اور یہ جو منڈلی لگانے والی عورتیں ہوتی ہیں نا وہ بڑی باتیں کرتی۔ میں چھوٹا سا تھا، بالکل 8-9 برس کی عمر تھی، ترجمہ قرآن کا پڑھا، حفظ بھی 9 برس کی عمر میں کیا تھا اللہ کے فضل سے، ترجمہ پڑھا جب شاید پڑھی۔ میں نے کہا ماسی، اس کا نام برکتے تھا، میں نے کہا ماسی برکتے 5 روپیے میں تمہیں دیں گے، ایک گل دسی کس طرح، کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو ویسی بات بتلائی، میں چلنے لگا، کہنے لگی ادھر آ گئے، میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی میرے ٹھڈ پیڑ ہونے لگ پی، اپنے 5 روپیے لے جا۔ میں نے دس دیا، عورت کی زبان میں کبھی پیٹ میں بات رہ سکتی، اسی لیے حضرت محمد الرسول اللہ، عورتیں نیک بہت ہوتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، نیکی اور بات ہے ہاضمہ،
بات ان کے دل میں مخفی رہ سکتی، میری بہنیں مجھ کو معاف کر دیں، غصے نہ ہو جائے، ویسے نیک بات ہوتی ہے۔ اب وہ عورتوں کی بات تھی، گھر میں ہوئی، اب محفوظ کیسے رہے؟ سارے شہر کو پتہ لگ گیا۔ خدا نے کہا سارے شہر کو، قال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز، ساری عورتیں منہ میں انگلیاں دبا کے لگی، دیکھو عزیز مصر کی عورت کی مت ماری گئی، اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ عجیب بات ہے، ایک رسوائی ہوئی، دوسرا یوسف کو بھی ورغلا سکی، تیسری عورتیں جگنسائی کر رہی، بڑا غصہ آیا۔ قرآن پاک میں رب نے کہا، اس نے کہا انہوں نے یوسف کو دیکھا ہی نہیں، انہوں نے یوسف کو دیکھا ہی نہیں۔ ایک دن کھانے کی مجلس سجائی اور خداوند عالم نے فرمایا پھل رکھے، ساتھ چھریاں بھی رکھی۔ معلوم ہوتا ہے چھری کانٹوں کے ساتھ کھانے کا رواج بڑا پرانا ہے۔ کانٹے بھی رکھے، چھریاں بھی رکھی اور سیب رکھے کاٹنے کے لیے۔ جب عورتیں سیب کاٹنے کے لیے مجلس جم گئی، کہا بسم اللہ شروع کرو۔ جب انہوں نے کاٹنے کے لیے کانٹے چھریاں اٹھائی، قالت اخرج علیہن، کہنے لگی یوسف ذرا اندر تو جاؤ، فلاں چیز تو اٹھا کے لاؤ۔ اللہ اکبر، حسن کا کیا عالم ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں یوسف کے جانے کی دیر تھی کہ عورتوں کی آنکھیں تارے لگ گئی، قطان ایدیہن، اس قدر حسن یوسف میں محو ہوئی کہ اپنی انگلیوں ہی کو کاٹ ڈالا۔ کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، خدا کی قسم ہے روئے زمین پر ہم نے ایسا حسین چہرہ کبھی دیکھا ہی، ایسا معلوم ہوتا ہے آسمان سے فرشتہ ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے آسمان سے۔ اب عزیز مصر کی بیوی کی بات آئی، کہنے لگی یہ ہے وہ جس کے بارے میں مجھ کو ملامت کر۔ کہنے لگی اگر یہ اتنا حسین اور خوبصورت ہوا پھر تو معذور ہے۔ اب ایک عورت تھی، اب 20 ہو گئی۔ یوسف کی پاک بازی دیکھو، اللہ اکبر، علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ یہ مجھ کو برائی کی دعوت دیتے، اللہ میں ان کی برائی سے عاجز، اللہ میں ان کی نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتا، تو مجھے جیل ہی میں ڈال دے، اللہ تو مجھے جیل ہی میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کتنا بھی تنگ ہو جائے کبھی اپنے لیے بری دعا مانگنی، کبھی اللہ سن لیتا ہے، کبھی اللہ کوئی، اور خاص طور پر ماں کو کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو کہ اپنے بیٹے کو کسی وقت بھی برے لفظوں سے یاد، کیونکہ بعض وقت قبولیت کا ہوتا ہے، ماں کے منہ سے بات نکلتی ہے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ جو ہماری عورتوں کو آج تک یہ مر جانا، یہ شرعن جائز، ایسے الفاظ استعمال کرنا جائز۔ یوسف علیہ السلام کے منہ سے نکل گئی اللہ مجھے قیدی میں ڈال دے۔ عورتوں نے بھی مشورہ کیا، کہنے لگی اگر یہ ہمارے بس میں نہیں آتا تو اس کو قید ہی کر دینا چاہیے، قید کر دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا، 2 اور آدمی بھی ان کے ساتھ جیل میں ڈالے گئے، دونوں نے یوسف کے ساتھیوں تاریک کوٹری میں یوسف کا چہرہ دیکھا کہ یوسف کے چہرے کی روشنی سے پوری کوٹھی جگمگا اٹھی، پوری کوٹری دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اتنا روشن، اتنا تابناک چہرہ۔ دونوں کہنے لگے، خدا کے الفاظ ہیں، فرمایا دونوں کہنے لگے کہ اے خوبصورت چہرے والے، تیرا چہرہ دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ تو کوئی دنیا کی مقدس ہے، ہمیں خواب آئی ہے دونوں، اس کی تعبیر اگر کوئی بتلا سکتا ہے تو ہم کو تعبیر کو بتلا۔ فرمایا کیا خواب آئی؟ ایک نے کہا کہ میں نے اپنے سر پہ چنگیر اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس سے کھانا کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں پھلوں کا رس نکال رہا ہوں۔ ہائے ہائے، اب ذرا سنو مطلب، کہنے لگے ہم کو اس کی تعبیر بتلاؤ۔
یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری تعبیر بعد میں بتلاؤں گا، پہلے تم میری بات کا جواب دو، پہلے تم میری بات کا ذرا دیکھو۔ پیغمبر کسی موقع پر بھی تبلیغ کی بات ہاتھ سے جانے دیتا، جب موقع ملا، جب فرصت ملی پیغمبر نے تبلیغ کی۔ وہ جیل میں بیٹھ کے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، پیغمبر نے تبلیغ شروع کر دی۔ کہا یا صاحب السجن ارباب، خدا تیری توحید پہ قربان، ہر جگہ اپنی توحید کا درد۔ کہا یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں بتلاؤ بہت خدا اچھے یا ایک خدا؟ بہت خدا اچھے یا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار؟ بہت خدا جن کو تم نے بنا رکھا ہے وہ اچھے کہ ایک اللہ اچھا؟ اور تم نے ان کو خدا بنایا ہے جو کسی کا کچھ بگاڑ اور سنوار سکتے۔ میرا رب وہ ہے جس کو جو چاہے عطا کر۔ میں نے ایک رب کو مانا، تم بھی تبلیغ کی۔ اب فرمایا سنو، جس نے دیکھا ہے کہ چنگیر میں کچھ روٹی اور پرندے کھا رہے، اس کو بادشاہ ناراض ہو کے سولی دے دے گا، اس کو پھانسی کی سزا ہوگی۔ اور جس نے پھلوں کو نچوڑتے ہوئے دیکھا، یہ بادشاہ کا ایڈوائزر بنے گا، مشیر بنے گا، وزیر بنے گا بادشاہ کے ساتھ۔ اب خداوند عالم کہتے ہیں کہ خیال آیا کہ یہ جس کو یہ خواب آئی ہے یہ بادشاہ کا وزیر بننے والا ہے۔ اس کو کہنے لگے اگر کبھی موقع ملے تو بادشاہ کو کہنا کہ تیرے جیل خانے میں ایک بے گناہ قیدی پڑا ہوا، اور کعبے کے رب کی قسم ہے جیلوں میں جانے والے لوگ جانتے ہیں کہ جتنے بے گناہ قیدی جیلوں میں ہوتے ہیں اتنے دنیا کے کسی اور مقام پر نہیں۔ کتنے بے گناہ نہ کردہ گناہوں کی سزاؤں میں جیلوں کے اندر پڑے جل رہے ہوتے ہیں۔ ملکوں کے اندر عدل و انصاف کا فقدان، بے گناہ جیل میں اور گناہگار حکمران، اور حکمران ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے بڑا گناہگار۔ آج کا معاشرہ ہی ایسا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ کو کہنا ایک بے گناہ قیدی تیری جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو یاد کروانا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو کتنے برس گزر گئے، اللہ اکبر، کتنے برس گزر گئے، اس کو یاد نہیں آیا۔ وہی ہوا جو یوسف، اس کو چھٹی بھی نہیں، اس کو پھانسی۔ کتنے برس گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ کو خواب آیا، عجیب ہو گئی کہ 7 پتلی دبلی مریل گائے گراڈیل طاقتور جوان گایوں کو کھائے، اور 7 جلے ہوئے سٹے تر و تازہ سٹوں پہ غالب آئے۔ بادشاہ خواب سے بڑا پریشان اٹھا، دربار میں آیا، کہنے لگا درباریوں آج میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، کوئی اس کی تعبیر تو بتلا۔ کہا کیا خواب ہے؟ خواب بیان کیا۔ درباری پاگل اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے ان پڑھ نہ ہو تو حکمرانوں کے وزیر کیسے بن جاتے؟ کہا اضغاث والا، یہ پراگندہ خواب ہے، خیال ہے، ان کی کوئی تعبیر موجود؟ اللہ فرماتے ہیں اس کو یاد آ گیا، اس وزیر کو یاد آیا جس نے خواب کی تعبیر یوسف سے جیل میں پوچھی۔ اس نے کہا بادشاہ اگر مجھ کو اجازت ہو تو میں تعبیر پوچھ کے نہ ہو؟ کہا تو پوچھ کے آ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ گیا، جیل کا دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے، بلوایا، کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، سچا یوسف، ہمارے بادشاہ کو خواب آئی ہے، اس کی تعبیر بتلا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا 7 قحط کے سال آ رہے ہیں، ان کے لیے تیاری کر۔ بادشاہ کو جا کے تعبیر بتلائی، خواب سچی ہوئی، اسی طرح قحط سالی۔ بادشاہ نے کہا تجھ کو تعبیر کس نے بتلائی تھی؟ وزیر نے کہا ایک بے گناہ قیدی جیل میں پڑا ہوا۔ اس نے کہا جلدی لاؤ قرآن، اور یہاں ذرا محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی سنو، سب کہو اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز سے کہو تاکہ نیند دور ہو جائے، صلی اللہ
अलैहि वसल्लम इमाम कायनात ने कहा, और कुरान में भी आया, दरबारी गए यूसुफ को जेल से निकालने। जरा यूसुफ का हौसला देखो, अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इला रब्बिक, जाओ। मैं उस वक्त तक जेल से निकलना गवारा नहीं करता जब तक कि उस तोहमत की तहकीक न हो जो झूठी औरतों ने मुझ पे लगाई थी। कितना ईमान! हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूसुफ ने उस ईमान का मुजाहरा किया कि अगर कोई और होता फौरन कहता मुझको जेल से बाहर, लेकिन यूसुफ ने अपनी बरात से पहले जेल से निकलना गवारा। ये नबी है, नबी। कहा जाओ। अब उन बूढ़ियों को ढूंढा गया जिनके दांत टूटने वाले हो गए थे। बुलाओ उन बूढ़ियों को, बुलाओ। कहा बतलाओ, तुमने यूसुफ पे तोहमत लगाई थी, कौन सच्चा? क्या लगी, हाशा लिल्लाह मा अलिमना अलैहि मिन सू। खुदा की कसम है, यूसुफ से पाक इंसान हमने जिंदगी में कभी देखा। अजीज मिस्र की बीवी में उठी, कहने लगी, अल-आन हक़ल हक़ अना रावतहु अन नफ्से व इन्नहु लमिन अस्सादिकीन। सुनो, आज हक जब खुल गया है, मैं बरसरे आम एतराफ करती हूं, मैंने यूसुफ को बरगलाया था। यूसुफ से पाकबाज इंसान मैंने अपनी जिंदगी में देखा ही। अल्लाह ने यूसुफ की बरात साबित की, उनके मुंह से यूसुफ निकले। कुरान पाक में रब ने कहा कि बादशाह ने उनको अजीज मिस्र की जगह वजीर खजाना बनाया। अब कहत पड़ा, कहत ने मुल्क किनान को भी अपनी आगोश में लिया। अब जरा सुनो बात, यूसुफ अलैहिस्सलाम की बस्ती में भी कहत पड़ता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा, सुना है कि मिस्र में एक ऐसा निजाम आया है कि जो इस निजाम ने दुनिया को कहत साली के अंदर जब घेर रखा है, मिस्रियों को उससे बचा रखा है। जाओ, भूखे मर गए हैं, मिस्र में जाके गल्ला खरीद के लाओ। खुदावंद आलम कहते हैं 10 के 10 जवान भाई गल्ला खरीदने के लिए यूसुफ की बारगाह में पहुंचे। यूसुफ इतने हसीन थे, हर वक्त अपने मुंह पे साठा बांधे रहते, क्योंकि कोई उनके चेहरे के हुस्न को देखकर उनको देखने की ताब ला सकता नहीं था। ये भाई 10 के 10 गए अजीज मिस्र के पास, यूसुफ के पास। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया, वही भाई जो मुझको कुएं में फेंक के आए थे। देखो, और फिर यूसुफ के दिल पे चोट लगी। अपना नन्ना भाई बिन्यामीन याद आ गया। ये दोनों एक मां से, बाकी भाई दूसरी मां से। कहने लगे, कितने भाई हो? कहने लगे, इतने। कहा, कोई और भी है? कहा, एक और भी है। कहा, उसको क्यों नहीं साथ लाए? कुरान लफ्जी तर्जुमा। कहा, उसको बाप बहुत प्यार करता है। कहा, उसको क्यों नहीं लाते? उसको भी अभी। कहा, नहीं, बाप का एक और बेटा था, जब से वो गुम हुआ है बाप ने उस छोटे को अपने आप से कभी जुदा नहीं किया। क्यों? कहा कि बाप कहता है मुझको इसमें अपने यूसुफ का चेहरा नजर आता है। यूसुफ ने सुना, दिल पे चोट लगी। कहने लगे, आइंदा आना तो अपने उस भाई को साथ लाना, और अगर साथ न लाए तो आइंदा गल्ला नहीं मिलेगा। काफिला चलने लगा। अपने सिपाहियों को कहने लगे, अपने खादिमों को, कि जो गल्ले की कीमत इनसे वसूल की है वो भी इनके समानी के अंदर रख दो। क्यों? हो सकता है कि इस वजह से इनके जी में रहम आए, मेरे बारे में अच्छा ख्याल पैदा हो और अपना भाई साथ लेके आए, मैं अपने भाई का चेहरा देख लूं। कुरान कहा, जब याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, बड़ी तारीफ की अजीज मिस्र की। कहा, बड़ा अच्छा बाबा, एक वजीर आया वहां, इतना अच्छा उसने इंतजाम किया, हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया। और बाबा,
باتوں باتوں میں اس نے ہم سے پوچھا تھا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ ہم نے کہا ایک اور بھائی ہے. اس نے کہا اندہ اس کو بھی ساتھ لانا. یعقوب کہنے لگے توبہ توبہ، بنیامین کو کبھی جدا کرنا گوارا. کہنے لگے بابا اس نے بہت مجبور کیا تھا. کہا توبہ. هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل. کہا کیا میں تمہارے دام میں اسی طرح آ جاؤں جس طرح یوسف کے بارے میں آ گیا تھا؟ اب کبھی میں اپنے بیٹے بنیامین کو اپنے آپ سے جدا کرنا گوارا کہ اس میں مجھے یوسف کا چہرہ نظر. جب سامان کھولا دیکھا کہ پیسے بھی موجود. کہیں گے بابا اتنا اچھا انسان، اس نے پیسے بھی واپس لوٹا دیے. اب اگر غلہ لینے گئے بھائی کو ساتھ نہ لیا ناراض ہو جائے گا. یعقوب علیہ السلام کا دل بھی پسیج گیا. سوچنے لگے جو اتنا اچھا انسان ہے اس کی مانگ کو رد کرنا درست نہیں. کہنے لگے بیٹو تم بڑے خوبصورت جوان ہو، جب مصر میں جاؤ تو ایک دروازے سے نہ جانا کہیں تمہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے. ایک دروازے سے مختلف دروازوں سے جانا. خداوند عالم نے کہا جب یوسف پہ داخل ہوئے، یوسف نے بنیامین کو دیکھا، دل بھائی کو ملنے کے لیے بے قرار ہو گیا. تھوڑا سا موقع پا کے بنیامین کو کہنے لگے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا آپ مصر کے بڑے وزیر. چہرے سے نقاب اٹھایا. بنیامین نے دیکھا، کہنے لگے میں جانتا تو نہیں لیکن اپنے بابا یعقوب سے جو یوسف کی تصویر سنی ہے وہ تم ہی نظر آتے ہو. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بابا جس بیٹے کا نام لے کے رویا کرتا ہے اگر تم وہ نہیں تو تیرا چہرہ اس سے بڑا ملتا ہے. اللہ اکبر. یوسف سے صبر نہ ہو سکا. کہنے لگے انا اخوک، میں ہی تیرا بھائی ہوں. بابا کا کیا حال ہے؟ کہا بابا نے رو رو کے تیرے غم میں برا حال بنا رکھا. برس ہا برس بیت گئے، کائنات بدل گئی، لیل و نہار کی گردش نے دنیا کے رنگ و بو کو تبدیل کر دیا. بابا کی یاد میں تبدیلی نہیں آئی. جب بھی بابا مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بنیامین تجھے دیکھ کے مجھے اپنا یوسف نظر آ جاتا ہے. فرمایا غم نہ کرو، غم کے دن بیتنے والا. قافلہ تیار ہوا. فرمایا کہ جس پیمانے کے ساتھ بادشاہ غلہ مانگتا تھا یوسف علیہ السلام نے اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. جب قافلہ چلنے لگا تو آواز لگوائی گئی اور قافلے والے چورو، اور قافلے والے چورو تم بادشاہ کے پیمانے کو چرا دیا. کہہ رہے خدا کی قسم ہے ہم نے کبھی چوری. کہا اگر کسی کے پاس سے وہ سامان سے نکل آیا بادشاہ کا پیمانہ تو اس کی سزا کیا ہے؟ کہہ لگے کہ ہماری شریعت میں یہی سزا ہے کہ جس کے سامان سے پیمانہ نکلے جو چوری کا ارتکاب کرے وہ غلام بن جاتا. وہ تمہاری ملکیت. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان کے سامان کی تلاشی لو. پہلے دوسروں کی سامان کی تلاشی کروائی، پھر بھائی کی، اور پیمانہ بھائی کے سامان سے رکھوایا ہوا تھا. اب دیکھو برس ہا برس بیت گئے لیکن بھائیوں کا کینہ ابھی ختم. جب نکلا کہنے لگے اگر اس نے پیمانہ چرایا ہے تو اس کا بھائی بھی چوری کیا کرتا تھا. اس کا بھائی بھی. یوسف علیہ السلام پی گئے. کہا میں تمہیں جانتا ہوں تم کتنے نیک ہو. اب کہا اس کو پکڑ لو. چاہتے یہ تھے کہ مدت کے بعد بھائی ملا ہے اب اس کو اپنے پاس رکھو. کہنے لگے اے عزیز مصر ہم میں سے جس کو چاہو غلام بنا لو، اس کو چھوڑ دو. کہا کیوں؟ کہا اس کا باپ اس کو نہ پائے گا، مر جائے گا. جب سے اس کا بھائی گم ہوا ہے لمحے بھر کے لیے اس نے اس کو اپنی آنکھوں سے جدا بڑی منتوں کے بعد لے کے آیا. ہم میں سے کسی کو رکھ لو. یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، جس نے کام کیا ہے ہم تو اسی کو پکڑیں گے.
اب بڑے پریشان ہوئے۔ وہی بڑا بھائی جو نسبتاً رحم دل تھا، اس نے کہا میں تو یعقوب کو چہرہ دکھانے کے قابل، تم جاؤ بابا کو بتلاؤ جو ہوا ہے تو ہوا ہے، میں نہیں جاتا جب تک کہ بابا اجازت نہ دے۔ اب بھائی چلے، یعقوب دروازے کی دہلیز پہ سنو کیا محبت کا عالم ہے۔ دروازے کی دہلیز پہ کھڑے بیٹوں کے قافلے کا انتظار کریں، قافلہ آؤ، کہاں بنیامین کہاں ہے؟ چہرے گرا دیے، بابا بنیامین نے چوری کی، بادشاہ نے اس کو غلام بنا دیا۔ قرآن پکڑا کون گیا ہے؟ بولو اور بولو، کیا یوں یعقوب کہتے کیا ہے قرآن؟ یا صفا الا یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔ قرآن کہتا ہے بنیامین کو نہ دیکھا، دل سے ایک آہ نکلی، کہا ہائے یوسف۔ گم کون ہوا ہے؟ بنیامین۔ پکارا کس کو؟ یا صفا ہائے یوسف، تیری جدائی نے تیرے باپ کو کھا دیا۔ یا صفا الا یوسف، قرآن کہتا ہے وابیضت عیناہ، پھوٹ کے روئے، اتنا روئے کہ بینائی بھی ساتھ ہی ڈھل گئی۔ بعد میں پوچھنا، کہا یا صفا الا یوسف۔ اب قرآن پہ بھی اگر کوئی بیوقوف اعتراض کرتا ہے اس کا کیا جواب ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے کہ یوسف نے رکھوایا سامان، کہا یا صفا الا یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔ اللہ فرماتے ہیں بنیامین کو نہ پایا، چیخ نکلی ہائے یوسف، اور آنکھوں کی بینائی پگھل کے باہر آ گئی، آنکھیں سبید ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی۔ کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحارثین۔ بابا تیرا تو دماغ چل گیا ہے، بات بنیامین کی ہو رہی ہے، تو یوسف کو یاد کر رہا ہے؟ یوسف تو کبھی کمر کھپ گیا ہوا، اس کو کیا یاد کر؟ ہائے ہائے ہائے۔ یہ بات سنی، اٹھے، قرآن کے الفاظ اور پھر مفسرین نے توضیح کی، اٹھے، کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ میں یوسف کے بارے میں کوئی بات سن سکتا ہی نہیں، اللہ میں یوسف کے بارے میں کوئی بات سن سکتا ہی، اللہ کس کو اپنا غم دکھاؤں؟ مفسرین نے لکھا جلدی سے ناراض ہو کے اٹھے، بینائی ختم ہو گئی، اٹھے، سامنے دیوار تھی، سر دیوار سے ٹکرایا، ماتھے سے خون کا فوارہ چھوٹا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، عرش والے کی رحمت کو جلال آ گیا، نبی بینائی جا چکی، یوسف کو یاد کر رہا ہے اور ابھی تک نہیں بھولا، دل کو کھول کر کہتا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وأعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور جاؤ بچوں یوسف کو تلاش کر کے لاؤ، جاؤ بچوں یوسف کو۔ اب دل بے قرار ہو گیا ہے، کیونکہ آج بنیامین بھی نہیں رہا جس سے یوسف کا چہرہ لگ رہا تھا۔ آج پہلی مرتبہ کئی برس کے بعد کہا جاؤ یوسف کو تلاش کر، میرا رب میرے یوسف کو ضرور مجھے ملا۔ اللہ اکبر۔ کہا قافلہ پھر ملک مصر گیا، مفلسی اور تلاشی نے کمر توڑ دی، اب خریدنے کے لیے پاس پیسے بھی پہنچے عزیز مصر کی بارگاہ میں، کہنے لگے ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اے عزیز مصر ہم آئے ہیں، گھر والے قحط سے مر گئے، بستی میں فاقہ ہو گیا ہے، اور اب خریدنے کے لیے پیسے بھی۔ قرآن کے الفاظ ذرا سنو،
کہنے لگے تصدق علینا، ہم تجھ سے صدقہ مانگنے کے لیے آئے، ہم تجھ سے خیرات۔ یوسف نے بھائیوں کے منہ سے خیرات کا لفظ سنا، یہ وہی بھائی ہے جو کل بے آسرا بنانے آئے تھے، وہی بھائی جو یوسف کو بے سہارا کر کے آئے تھے، آج خود یوسف کی بارگاہ میں بے سہارا کھڑے ہیں۔ کہنے لگے تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، ہائے ہم کو صدقہ دے دے، اللہ صدقہ دینے والوں کو بڑا پسند کرتا۔ یوسف تڑپ اٹھے، بھائیوں کے منہ سے خیرات کا لفظ سنا، برداشت نہ ہوا، کہنے لگے حل علمتم ما فعلتم بیوسف، اور تمہیں پتا ہے تم نے کس طرح یوسف کو بے سہارا بنایا تھا، آج خود بے آسرا کھڑے، نقاب اٹھایا، دیکھا، کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، تو ہی تو یوسف نہیں۔ یوسف نے کیا جواب دیا؟ انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر کہا میں یوسف، یہ میرا حال۔ اب کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے ہم کو معاف کر دے، اور درس سنو اس سورت کا۔ خداوند تعالی نے فرمایا جس درخت کو پھل لگتا ہے وہ درخت جھک جاتا ہے۔ بڑا انسان وہ ہے، اللہ جس کو کوئی مقام عطا کرے تو وہ لوگوں کو معاف کر دے، لوگوں کو وہ بدلہ لینے والا انسان، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ انسان۔ کہا جاؤ، تم نے معافی مانگی، لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں صرف معافی نہیں کرتا، تمہارے لیے رب سے معافی کی درخواست بھی کرتا۔ میں نے بھی معاف کیا، رب بھی معاف کیا۔ پوچھا بابا کا کیا حال ہے؟ پہلی دفعہ کھل کے پوچھا، کہہ لگے باپ تیری جدائی میں اندھا ہو چکا ہے، اپنی تمیز اتاری، کہہ لگے اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ میرے بابا کے پاس۔ اب ذرا رک کے قرآن سنو اور اندازہ لگاؤ اللہ کی قدرتوں کا۔ قرآن پاک میں رب نے کہا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، ابھی قافلہ یوسف کی قمیص لے کر مصر سے روانہ نہیں ہوا کہ انہیں یوسف کا باپ یعقوب کہنے لگا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی۔ اور جب عرش والے نے بتلایا تو قمیص ہی سے خوشبو مصر سے ابھی چلی، خوشبو آنے لگی، اور جب رب نے نہیں بتلایا تو چاہے کناں میں قمیص والا خود پڑا ہوا پتہ چل سکا۔ رب نے بتلایا تو قمیص چلی، خوشبو آنے لگی، اور جب رب نے نہیں بتلایا تو بستی کے پاس کنویں میں پڑے ہوئے یوسف کا پتہ چل سکا۔ کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھے کا دماغ چل گیا ہے تو میں تم کو یہ کہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہنے لگے بابا واقعی تیرا دماغ چل گیا، تجھ کو یوسف کی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، فرمایا قمیص لے کے آیا خوشخبری دینے والا، یوسف کی قمیص یعقوب نے اپنے ہونٹوں سے لگائی، اپنی پیشانی کے ساتھ رکھی، اپنی آنکھوں سے اسے چوما۔ خداوند عالم نے کہا ادھر یوسف کی قمیص آنکھوں کو لگی، ادھر اللہ نے بینائی کو واپس پلٹا دیا۔ کیا عام قمیص کی قرآن کہتا ہے، خاص کیا یوسف کی قمیص کی؟ اور سنو نا بات بعد میں پوچھنا، کہا کہ قمیص کے چہرے پہ رکھنے کی دیر تھی کہ اللہ نے بینائی کو واپس پلٹا دیا۔ قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا، یوسف نے کہا میرا کرتا لے کے جاؤ، جاؤ میرے بابا کے پاس، رکھا چہرے پہ، اللہ نے بینائی کو واپس پلٹا دیا۔ اب بیٹوں نے کہا بابا تیرا بیٹا ملک مصر کے عرش کا وارث بن گیا، بلا
ہے بیٹے نے تجھ کو؟ قافلہ چلا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں اور باپ کو تخت پہ بٹھایا، پھر سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ 11 بھائی، ماں اور باپ، سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو بابا، یہ ہے وہ تعبیر میرے اس خواب کی جو رب نے مجھے بچپن میں دکھایا، جو رب نے مجھے بچپن میں، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں 11 ستارے، چاند اور سورج اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن آگے چل کے رب نے کیا کہا؟ ذالک من انباء الغیب، ذالک من انباء الغیب، اے نبی یہ غیب کی خبریں، ما کنت تعلمها، تو ان کو جانتا نہیں تھا، ہم نے تجھ کو بتلایا۔ ہم تجھے نہ بتلاتے تو تجھ کو ان خبروں کا علم ہو سکتا؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں 4 واقعات انتہائی عبرت کے، نصیحت کے، مومنوں کے لیے درس کے، موعظت کے۔ ایک یہ کہ دنیا جس کو بے سہارا کرنا چاہے، اللہ اسے بے آسرا نہ بنانا چاہے، دنیا مل کے اسے بے آسرا کر سکتی نہیں۔ جس پر رب کا سایہ، دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہی میں ڈال سکتی نہیں۔ تیسرا درس، آدمی استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے پر ڈٹا رہے، اللہ اس کا ساتھ کبھی چھوڑتا نہیں۔ کتنی تہمت الزام لگ جائے، اللہ اپنے مومن بندوں کو دنیا میں تہمتوں اور الزاموں سے پاک کر کے رہتا ہے۔ 5واں درس یہ ہے کہ حضرت یعقوب کو یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا تعلق تھا کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال ملتی نہیں۔ اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کی دعا کو سنا، اور نہ صرف یہ کہ یوسف ان کو ملایا، بلکہ یوسف جس طرح جدا ہوا تھا اسی طرح بینائی بخش کے ان کو دکھایا بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ان نصائح، ان دروس اور ان عبرتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کیڑی کمیز تھی تہاڈی؟ اور یار کیسی بات کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے بے قمیصی، میری قمیص لے کے جاؤ۔ کہتے ہیں، کون کہتا ہے؟ کیڑی تفسیر؟ والی غلام رسول دیجیے، قرآن کی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میری قمیص، میری قمیص، قرآن کا لفظ ہے اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا کرتا لے کے جاؤ جو پہنی ہوئی ہے۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کے جرائم کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ فقیروں کو تونگر بنا، اے اللہ محتاجوں کو غنی فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ مصیبت زدگان کی مصیبتیں رفع فرما، اے اللہ ہم سب کے کاروباروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو حرام سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر آنے والی مصیبت سے بچا، اے اللہ ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ فرما، اے اللہ شریروں کی شرارت سے بچا، اے اللہ حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ دین و دنیا کی بہترین نعمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ دین و دنیا کی کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اے اللہ دین و دنیا کی بلندیوں پہ سرفراز فرما، اے اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما،
اے اللہ اپنے حبیب پاک کے شہر کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے معمور فرما. اے اللہ ہم بے سہارا ہیں تو ہمارا سہارا بن جا. اے اللہ ہم بے آسرا ہیں تو ہمارا آسرا بن جا. اے اللہ اپنی ذات پہ اعتماد کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ اپنی ذات پہ توکل اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے روشن فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے دکھیوں کے دکھ درد دور فرما. اے اللہ ہمارے مشکلات میں گرے ہوئے لوگوں کو مشکلات سے رہائی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی التجاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا